اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربما قیل بأنه يأخذ مع علمه بحاله ضد ما علمه لأنه إن كان متطهرا فقد علم نقض تلك الحالة وشك في ارتفاع الناقض لجواز تعاقب الطہارتین وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطہارة وشك في انتقاضها بالحدث۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ طہارت اور حدث دونوں میں شک کرے، یعنی کیا مطلب؟ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اس سے طہارت بھی سرزد ہوئی ہے، حدث بھی سرزد ہوا ہے، لیکن اس بات میں شک ہے کہ کون سا کام پہلے اس سے سرزد ہوا ہے۔ اگر طہارت پہلے سرزد ہوئی ہے، حدث بعد میں سرزد ہوا ہے، تو اب محدث ہونا چاہیے اس کو۔ حدث پہلے سرزد ہوا ہے، طہارت بعد میں سرزد ہوئی ہے، تو اب اس کو متطہر ہونا چاہیے۔ لیکن وہ شک کر رہا ہے کہ کون سا کام پہلے ہوا ہے، کون سا کام بعد میں اسے سرزد ہوا ہے۔ تو اس میں کہا تھا مصنف علیہ رحمہ نے کہ وہ محدث شمار ہوگا۔ کیوں؟ کہ دو برابر احتمال ہیں، مساوی احتمال ہیں، ایک جیسے احتمال ہیں۔ ہمارے پاس کوئی مرجح نہیں ہے کہ کس احتمال کو ترجیح دیں اور اس کو مقدم کریں، اس پر عمل کریں۔ نہ ہمارے پاس اس بات پر کوئی مرجح موجود ہے کہ وہ پہلے طاہر تھا بعد میں حدث سرزد ہوا ہے تو محدث ہے، اور نہ اس پر ہمارے پاس کوئی مرجح موجود ہے کہ وہ پہلے محدث تھا بعد میں طہارت سرزد ہوئی ہے تو اب متطہر ہے۔ کوئی ہمارے پاس مرجح نہیں ہے، دو مساوی احتمال ہیں، برابر احتمال ہیں۔ اصل کی طرف پلٹائیں گے، اصل یہ کہ وہ طاہر نہیں ہے، محدث ہے۔ یہ تھا اقوی قول، کہتے ہیں یہی تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور قول ہے، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو پہلے والی حالت ہے اس کو مد نظر رکھے گا، جس کا اس کو علم ہے۔ اس پہلی حالت کو مد نظر رکھتے اس کا الٹ کر لے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھے نا؟ قول کیا ہے کہ اس کو اپنی حالت کا علم ہے، علم تھا، پہلے والی حالت کا علم تھا، اس کی حالت کیا تھی، اس کو الٹ کر لے گا۔ یعنی یہ جو شک کے موارد ہیں، اس سے پہلے اس کی حالت کیا تھی؟ مثلا پہلے متطہر تھا یا پہلے محدث تھا؟ یہ تو دو کام ہوئے ہیں، طہارت بھی اور حدث بھی۔ ان دو کام ہونے سے پہلے اس کی حالت کیا تھی، اس کو مد نظر رکھے گا۔ اگر پہلے متطہر تھا تو اس کو الٹ کر لے گا، اب محدث ہے۔ اگر پہلے محدث تھا تو اس کو الٹ کر لے گا، اب متطہر ہے۔ ٹھیک ہے۔ وَرُبَّمَا قِيلَ بِأَنَّهُ يَأْخُذُ مَعَ عِلْمِهِ بِحَالِهِ، بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے علم کی صورت میں اخذ کرے گا ضد ما علمہ، جس کو جانتا ہے اس کے الٹ کو، یعنی جس حالت کا اس کو علم ہے اس کو اب الٹ کر لے گا۔ لأنه إن كان متطہرا، کیونکہ اگر وہ پہلے متطہر تھا، فقد علم نقض تلک الحالت، تو اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ اب اس حالت کا نقض ہو گیا، ٹوٹ گئی ہے متطہر ہونے والی حالت، تو محدث ہوگا۔ وشک فی ارتفاع ناقض، اور در واقع وہ شک کر رہا ہے کہ آیا وہ جو ناقض اب سرزد ہوا ہے وہ مرتفع ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس میں شک کر رہا ہے۔ اصل کیا ہے؟ مرتفع نہیں ہوا۔ لے جواز تعاقب طہارتین، کیونکہ دو طہارتیں پشت سر ہم، یعنی پے در پے متعاقب ایک دوسرے کے بعد سرزد
ہونا ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ دو طہارتیں پے در پے اس سے سرزد ہوئی ہوں، ان کے بعد مثلاً حدث سرزد ہو سکتا ہے نا، ممکن ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ پہلے والی حالت کو مد نظر رکھے گا، ہو سکتا ہے پہلے والی حالت میں وہ تھا، محدث تھا، دوبارہ حدث سرزد ہوا ہے، پھر طہارت سرزد، ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا، اگر وہ پہلے محدث تھا، فقد عالم انتقال ہو، بس وہ اس کو علم ہے اس بات کا کہ وہ پہلے والی حالت سے اب منتقل ہو گیا ہے، بالطہارت، طہارت کے ذریعے ان طہارت کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ وشک فی انتقاضیا، اور اس کو شک ہو رہا ہے کہ کیا یہ طہارت اس کی منقضی ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے حدث کے ذریعے، نہیں ٹوٹی۔ لے جواز تعاقب الحدث، چونکہ ممکن ہے کہ حدث یک بعد دیگر آئے، پہلے حدث ہے پھر بھی حدث سرزد ہو جائے، پھر اس کی طہارت ہو، یہ ممکن ہے نا، یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں۔ تو لہٰذا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہی ہے کہ وہ پہلے والی حالت کے الٹ کو اب دیکھ لے گا، جو اس کی پہلے حالت تھی ان دو حالتوں کے آنے سے پہلے، تو اسی کا الٹا اب کر لے گا۔ وَيُشْكَلُ بِأَنَّ الْمُتَيَقِّنَ حِينَئِذٍ ارتفاع الحدث السابق، اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ متیقن جو ہے، جس کے بارے میں اس کو یقین ہے اس وقت، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حدث سابق مرتفع ہوگی، اس بات کو اس کو یقین ہے کہ پہلا حدث مرتفع ہو گیا، اٹھ گیا، ختم ہو گیا، حدث طہارت ہو گئی ہے۔ اما اللاحق المتیقن وقوع فلا، بعد والا، بعد میں کوئی یقینی حدث آیا یا نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، فلا کہتے ہیں وہ نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کو کوئی یقین نہیں ہے، شک ہے، دوسرا حدث نہیں آیا جس کا اس کو یقین ہو، تو پھر جواز و تعاقب ہی لمثل متکافن، کہتے ممکن ہے کہ وہ یک بعد دیگرے جو ہے وہ آئے ہوں، ٹھیک ہے، اسی طرح کا، اور عمل بھی اس کے بعد اسی طرح کا عمل سرزاد ہوا اس سے، لتأخر ہی عن طہارت، چونکہ یہ حدث جو ہے طہارت سے متأخر ہو سکتا ہے، لا مرجع، کوئی ہمارے پاس مرجع موجود نہیں ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا پہلے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، وہی یک کے بعد دیگرے دو طہارتیں آ سکتی ہیں، مثلا پہلے وہ بندہ کیا تھا؟ محدث تھا، ٹھیک ہے، پہلے محدث تھا نا، جو حالت سابقہ تھی اس کی محدث تھی، اب جو ہے اس پیریڈ میں، جس پیریڈ کے متعلق شک ہو رہا ہے، حدث بھی سرزد ہوا ہے، طہارت بھی سرزد ہوئی ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے دو حدث یک کے بعد دیگرے ہوں، پہلے حالت اس کی محدث تھی، دوبارہ بھی حدث سرزد ہوئی، پھر طہارت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بابا یہ بھی تو ہو سکتا ہے، پہلے وہ محدث تھا، اس کے بعد متطہر ہوا ہو، پھر محدث ہو گئی، یوں بھی تو ہو سکتا ہے، جیسا احتمال آپ دے رہے ہیں ویسا احتمال ہم بھی دے رہے ہیں، تو دو احتمال برابر آ گیا نا۔ جب دو احتمال برابر آ جائیں اور کسی احتمال کے لیے کوئی مرجح موجود نہ ہو، جس کی بنیاد پر کسی احتمال کو ترجیح دی جائے، تو دونوں احتمال باطل ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یرجع الی الاصل، اصل کی طرف پلٹا جاتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل عدم طہارت ہے، ٹھیک ہے، آگے سمجھ بات کی نہیں ہے؟ نعم لو کان المتحقق طہارت رافعۃ، ہاں اگر متحقق کو ثابت ہو طہارت جو رافع ہے، رافع حدث طہارت متحقق ہو، ثابت ہو جائے، وقلنا ہم یہ کہیں کہ بین المجدد لا یرفع، کوئی مجدد بھی نہیں آیا جو اس کو رفع کرے، کسی مجدد نے اس کو رفع نہیں کیا، مجدد سمراج یعنی دوبارہ اس نے طہارت نہیں کی، تجدید نہیں کی، کہتے ہیں تجدید وضو، کوئی ایسا مجدد، کوئی ایسا تجدید وضو، تجدید طہارت بھی نہیں ہوئی، اور قاطع بعدم ہی، یا اس کو قاطع ہو اس بات کا کہ تجدید طہارت نہیں ہوئی، توجہ الحکم بطہارت فی الاول، تو پہلی صورت میں طہارت کو حکم ہوگا، کما انہ لو علم عدم تعاقب الحدثین، جس طرح کہ اس کو یقین ہو کہ دو حدث یک کے بعد دیگر نہیں آئے، عام نہیں آتے، بحسب عادتی، اس کی عادت کے مطابق، یعنی کیا؟ اس کی اپنی عادت کو دیکھے گا، یار میری عادت کیا ہے، میں پشت سر ہم 2 مرتبہ پیشاب نہیں کرتا،
حدث سرزد نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی مجھ سے حدث سرزد ہوتے فوراً جا کر رجوع کرتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ اس سے پہلے کہ 2 حدث مسلسل مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ حدث سرزد ہو، دستی میں طہارت کر لیتا ہوں فوراً، پھر جاتا ہوں، حدث سرزد ہوتے پھر طہارت کر لیتا ہوں. تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھے گا. او فی حاضر صورت تحقق الحکم الحدث فی الثانی، یا جو ہے اس صورت میں حدث کا حکم جو متحقق ہوگا وہ دوسری صورت میں. الا انه خارج عن موضع النزاع، یہ تو نزاع نہیں ہے، نزاع اس بارے نہیں ہے، نزاع اس بارے میں کوئی بات پتہ نہیں ہے. 2 چیزیں یک کے بعد دیگر سرازاد ہوئی ہیں، پتہ نہیں کون سی پہلے ہے، کوئی مرجع نہیں ہے. بابا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی عادت یہ ہے کہ مسلسل 2 حدث اس سے سرزد نہیں ہوتے، یہ تو مرجع ہے، یہ تو ہمارا مورد بحث ہی نہیں ہے. مورد بحث وہاں ہے جہاں پر کوئی مرجع نہیں ہے، جہاں پر وہ سمجھ نہیں سکتا، اپنی حالت کو جانچ نہیں سکتا. بل لیس من حقیقت شک فی شیئن بحسب ابتدائی، بلکہ حقیقت شک میں سے کوئی چیز نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، مگر الا بحسب ابتدائی، اس کے ابتدا کے اعتبار سے. وہ ابتدا تو جانتا ہے، شک کہاں ہے؟ ابتدا کا. آیا پہلے کون سا ہوا ہے، بعد میں کون سا. بہذا، یہ جو ہم نے جتنی گفتگو کی ہے، یہ ظاہر و ضعف القول باستصحاب الحالت سابقہ بل بطلن، حالت سابقہ کا جو استصحاب آپ نے کیا ہے کہ حالت سابقہ کو مد نظر رکھا جائے گا، کیا تھی وہ باطل ہے، وہ جو ہے ضعیف ہے، بلکہ باطل ہے، اس کو ہم مد نظر نہیں رکھ سکتے. مسائل یاجب علی المتخلی ستر العورت، متخلی کے اوپر واجب ہے، پیشاب کرنے والے کے اوپر اپنی شرمگاہ کو چھپائے. قبولن و دوبرن، آگے پیچھے سے. ان ناظر محترم، اس انسان سے جو محترم ہے دیکھنے والا. ناظر محترم یعنی انسان ہے، ٹھیک ہے، جیسے ممیز ہے، مراد انسان ہے، انسان جو اچھے برے کو سمجھ سکتا ہے. و ترک استقبال قبلہ، واجب ہے کہ استقبال قبلہ کو ترک، قبلہ رخ ہونے کو ترک کرے. بے مقادیم بدنی، اپنے بدن کے اگلے تمام اعضاء کے ذریعے، یعنی بدن کے تمام اعضاء قبلے کی طرف نہ ہوں، تمام کے تمام اعضاء سے قبلہ رخ ہونے کو ترک کرے. و دبرہا کذالک، اور پشت بقبلہ ہونے کو بھی ترک کرے، ایسے ہی جیسے استقبال قبلہ کو ترک کرنا واجب ہے. فی البناء وغیرہ، چاہے کسی عمارت میں ہے یا غیر عمارت میں. وغسل البول بالماء، واجب ہے بول کو، پیشاب کو جو ہے پانی سے دھویا جائے. مرتين، 2 مرتبہ، کما مرہ، جس طرح پیچھے گزر چکا ہے دھونے کے حکام میں. وقضا یجب غسل غائط بالماء معتد للمخرج، اور اسی طرح واجب ہے غائط کو، پاخانے کو دھونا پانی کے ساتھ جب وہ تجاوز کر جائے مخرج پر. اگر پاخانہ مخرج پر تجاوز نہ کرے تو پھر اس کو پانی سے دھونا واجب نہیں ہے. آگے بات اس کی آ رہی ہے. یہ بات ہے کہ اگر پاخانہ محل سے زیادہ تجاوز کر جائے تو پھر واجب اس کو پانی کے ساتھ دھویا جائے. بیان تجاوزہ حواشی ہے، یعنی وہ اس کے حواشی ارد گرد تک پھیل جائے، تجاوز کر جائے. وَإِلَّمْ يَبْلُغْ الْإِلْيَةَ، اگرچہ الیا تک نہ پہنچے، الیتین چوتڑے کہتے ہیں ان تک اگر نہ پہنچے. وَإِلَّا اے وَإِلَّمْ يَتَعَدَّ الْغَائِطُ الْمَخْرَجَ، اگر غائط مخرج تک نہیں پھیلا، نہیں بڑھا، تجاوز نہیں کیا، مخرج سے پھیلا نہیں ہے، تجاوز نہیں کر گیا زیادہ. فَثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ، تو 3 پتھروں کے ساتھ بھی آپ طہارت کر سکتے ہیں. طاہراتن، وہ 3 پتھر پاک ہوں. جافتن، خشک ہوں. قالیاتن، ان کی صلاحیت یہ ہو کہ نجاست کو دور کر سکتے ہوں. قالیاتن للنجاست، نجاست کو بھی دور کر سکتے ہوں. ابکارن، بکر ہوں، یعنی ان کو پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو. لم یستنجا بہا، ان سے استنجا نہ کیا گیا ہو پہلے.
بحیث و تنجست بہی، اس حیثیت سے کہ وہ نجس ہو گئے ہوں استنجے سے، نجس ہو گئے ہوں استنجے سے، او بعد طہارت، یا بکر تو نہیں ہے، ان سے طہارت پہلے کی ہے لیکن پاک ہو جانے کے بعد، کیسے؟ ہم ایک مثال سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 3 پتھروں سے انسان نے مقام پخانہ کو پاک کرنا ہے، ایک دفعہ سے انسان نے صاف کیا ہے، دوسری دفعہ جب صاف کیا ہے تو بالکل ہی تمام کے تمام ذرات ختم ہو گئے تھے، کوئی نجاست باقی نہیں تھی۔ تیسری دفعہ والا جو استعمال کیا، تعبداً استعمال کیا لیکن کوئی اس کے اوپر نجاست، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکمل عدد، متمم عدد، جو وہ 3 والے عدد کو پورا کر رہا ہے، وَإِلَّا نجاست دور کرنے میں اس کا کوئی کردار نہیں، چونکہ نجاست تو پہلے دور ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ پتھر پاک شمار ہوگا یا نجس شمار ہوگا؟ پاک شمار ہوگا۔ کہتے ہیں ایسا پتھر جو استعمال تو ہو چکا ہو لیکن ہو پاک، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کارن اور بعد طہارت، آپ سارے کے سارے پتھر بکروں یعنی استعمال نہ کیا گیا ان کو پہلے، یا طہارت کے بعد، علم تکن ابکار، اگر ابکار نہیں ہے، وہ تنجست، ٹھیک ہے، اور نجس بھی نہیں ہے، ولو لم تنجس، اگر نجس نہ ہو، کل مکملت العدد، جس طرح عدد کو مکمل کرنے والے، جس طرح مثال دی ہے، بعد نکاح المحل، محل کے پاک ہو جانے کے بعد، کفت من غیر اعتبار طہر، تو یہ کافی ہے پاکیزگی کا اعتبار کیے بغیر، فصاعدن 3 ہوں یا 3 سے زیادہ، انس ثلاثت 3 سے زیادہ، علم ینقل محل بیا، اس صورت میں یہ 3 سے زیادہ ہوں گے کہ جب 3 سے محل پاک نہ ہو، تو پھر 3 سے زیادہ جتنوں سے محل پاک ہو جائے، او شبہا، 3 پتھر یا 3 پتھروں کے مشابہ، پتھر کے مشابہ، مثلا من ثلاث خراکن، 3 کپڑے کے ٹکڑے، او خزفات، 3 ٹھکریاں، او اعواد، لکڑی، اود کی جمع آواز، فنحو ذالک من الاجسام القالۃ لنجاست غیر المحترمات، یا اس طرح کے اور اجسام جو نجاست کو دور کر سکتے ہوں لیکن محترم بھی نہ ہوں۔ محترم سے مراد یعنی کوئی ایسا مثلاً کوئی ایسا کاغذ جس پر مقدس نام لکھے ہوئے ہیں، یا ایسا کپڑا جس پر مقدس نام لکھے ہوئے ہیں، وہ نہ ہوں۔ یعتبر العدد فی ظاہر النص، یہ جو عدد کا اعتبار کیا گیا 3، یہ ظاہر نص ہے، نص میں، اور نیچے وہ نص لکھ رہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، جرت سنت فی اثر الغایت بثلاثت احجار، 3 پتھر، وهو الذی یقتضی اطلاق العبارات، اور یہ وہی حکم ہے جس کا اطلاق عبارت تقاضا کرتی ہے۔ مصنف کی عبارت مطلق تھی نا، اطلاق عبارت اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ فلا یجزی ذو الجہات ثلاث، پس ذو الجہات ثلاث پتھر مجزی نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی ایک ہی پتھر اٹھائے ایک طرف سے، پھر اس کو پھیر کے دوسری طرف سے، پھر پھیر کے تیسری طرف سے استعمال کریں، ایک ہی پتھر کو 3 اطراف سے استعمال کریں، تو یہ مجزی نہیں ہے، بلکہ 3 کا عدد ضروری ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ مصنف کی جو عبارت کا اطلاق ہے وہ اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ 3 عدد ضروری ہے، 3 علیحدہ علیحدہ پتھر ہونا ضروری ہے، ایک ہی پتھر کو 3 اطراف سے تبدیل کر کے محل کو پاک کرنا جائز نہیں ہے، مجزی نہیں ہے۔ قطع المصنف فی غیر الکتاب باجزائہ، مصنف نے اس کتاب کے علاوہ دیگر کتابوں میں ایک ہی پتھر کو 3 مرتبہ 3 طرف سے گھما کر استعمال کرنے کو جائز قرار دیا ہے۔ یمکن ادخال والا مذہب ہی فی شبہہا، اور ممکن ہے اس کو مصنف کے مذہب میں شبہ حجر میں داخل کیا، جو انہوں نے کہا نا مصنف نے پتھر ہوں یا شبہ پتھر، پتھر کے مشابہ کوئی چیز، 3 پتھر ہوں یا اگر ایک ہی پتھر کو مختلف طریقوں سے پھیر کر استعمال کیا جائے تو کیا ہے؟ شبہ پتھر میں آ جائے، 3 پتھروں کے مشابہ تو ہو گیا
پتھر ایک ہے لیکن تین کی شباہت ہوگی چونکہ تین اطراف سے کو گھما کے استعمال کیا گیا ہے. بس مصنف کے مذہب کے مطابق اس کو بھی تین پتھروں میں شامل کیا جا سکتا ہے، اور شبہ ہا کی اس میں وسعت دیتے ہو، شبہ ہا کو مشابہت ہو گیا ہے نا، تو اس اعتبار سے وَعْلَمْ أَنَّ الْمَاءَ مُجْزٍ مُطْلَقًا، جان لیں کہ پانی مطلقاً مجزی ہے. بل هو افضل من الاحجار، بلکہ پانی پتھر سے زیادہ افضل ہے. اللہ تقدیر اجزائها، اس صورت میں کہ جب پتھر مجزی ہیں، یعنی پتھر جب مجزی ہیں، موجود ہیں پتھر مجزی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی پانی افضل ہے. وَلَيْسَ فِي عِبَارَتِ هُنَا مَا يَدُلُّ عَلَى إِجْزَاءِ الْمَاءِ فِي غَيْرِ الْمُتَعَدِّي، اور عبارت میں یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس بات پر دلالت کرے کہ پانی مجزی ہے غیر متعدی میں. عبارت میں نہیں ہے بات، عبارت تو مطلق ہے. یہ عبارت میں کیا کہا ہے؟ عبارت میں کہا ہے کہ غسل بولے بالماء والغائط مع التعدی، بول کو پانی کے ساتھ اور غائط کو پانی کے ساتھ جو ہے دھویا جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو لیسا فی عبارت ہی شہید اول کی عبارت میں ہونا، یہاں اس کتاب میں نہیں ہے کوئی چیز کہ ما یدل علی اجزاء الماء، جو دلالت کرے اس بات پر کہ پانی مجزی ہے فی غیر المتعدی، غیر متعدی نجاست میں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہے کوئی؟ مصنف نے کیا کہا ہے؟ مصنف نے کہا ہے والغائط مع التعدی، غائط کو پانی کے ساتھ دھویا جائے جب وہ نجاست متعدی ہو، حد سے تجاوز کر گئی ہو اس وقت. تو غیر متعدی، غیر متعدی کی مصنف نے بات نہیں کی، نہیں کہا کہ غیر متعدی نجاست بھی پانی سے پاک ہو جائے گی. ایسی بات مصنف نے یہاں پر ذکر نہیں کی ہے. نعم یمکن استفاد من قول سابق الماء مطلقا، ممکن ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی مطلقاً مجزی ہے چاہے نجاست متعدی ہو یا نجاست متعدی نہ ہو، اس بات کا استفادہ مصنف کے گزشتہ قول سے کیا جا سکتا ہے جو مصنف نے کہا ہے کہ الماء مطلقاً، پانی جو ہے مطلقاً پاک کرتا ہے نجاست کو. ٹھیک ہے، تو مطلقاً پانی نجاست کو پاک کرتا ہے، اس میں شامل آیا. ٹھیک ہے، متعدی ہو نجاست غیر متعدی ہو. وَلَعَلَّهُ اجْتَازَ بِهِ، اور شاید کہ مصنف نے مجزی قرار دیا ہو. وَيُسْتَحَبُّ التَّبَاعُدُ عَنِ النَّاسِ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ